الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. یعنی جہاں بھی اسلام کا دوسرے سے تقابل ہوگا غیر اسلام سے، تو وہاں اسلام کو ترجیح ہوگی، اسلام غالب ہوگا. چنانچہ اسی قاعدے کے پیش نظر بہت ساری چیزیں آئیں گی، جیسے مثلا مسلمان دارالحرب میں سکونت اختیار نہ کریں، اس لیے کہ وہ گویا دین کے دشمن ہیں، تو ان کے درمیان رہ کر کے وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، تو دارالحرب میں سکونت اختیار نہ کریں. ایسے ہی جو دارالاسلام ہے وہاں پر حربیوں کو اس طرح سے کھلے عام کہ وہ جو ہے اسلامی قوانین کی کھلم کھلا مخالفت کریں، اسلامی قوانین کی مخالفت کریں، تو ان کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ان سے جو ہے جزیہ وصول کیا جائے گا، اور کھلے عام انہیں ہر ہر چیز کی اجازت اس طرح کی نہ ہوگی کہ وہ اسلام کے جو عقائد ہیں، اسلام کے جو قوانین ہیں، عقائد تو صرف مسلمانوں کے حق میں ہے، لیکن جو اسلام کے قوانین ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کھلے عام کرنے لگیں، اس کی ان کو اجازت نہیں ہوگی. گویا اس بات کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے گا کہ جہاں مسلمان رہیں وہ عزت اور شوکت سے رہیں، اس لیے کہ اسلام غلبہ چاہتا ہے، اسلام غالب رہتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا. چنانچہ اسی قاعدے کے پیش نظر کافر مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا. اگر کافر نے کسی مسلمان پر قبضہ کر لیا تو وہ اس پر قبضہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کا غلام نہیں بنے گا. ایسے ہی اگر کسی کافر کا غلام مسلمان ہو جائے، کسی کافر کا غلام مسلمان ہو جائے، تو مسلمان ہونے کے بعد اس کو یعنی کافر کو اس غلام کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا، تاکہ اس پر سے کفر کی ذلت کا ازالہ ہو سکے. ایسے ہی میاں بیوی میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو اولاد اس کے ہی تابع ہوگی جو مسلمان ہوا ہے، اور مسلمان کے تابع ہو کر کے وہ اولاد بھی مسلمان ہی شمار ہوگی. شوہر اگر کافر ہو اور عورت اسلام قبول کر لے تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلام غالب رہتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا ہے. ایسے اسی قاعدے کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف درست نہیں ہے، کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف درست نہیں ہے، چونکہ اس میں بھی ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے، تنفیذ القول علی الغیر ہوتا ہے، تو کافر کی گواہی اسلام کے خلاف مسلمان کے خلاف درست نہیں ہوگی. تو بہرحال جہاں بھی مسلمان رہیں عزت اور شوکت سے رہیں گے، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 27، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 28، الاشارات المعہودۃ لاخرس کعبارۃ الناطق، گونگے کے متعینہ اشارے بولنے والے کی عبارت کی طرح ہیں، بولنے والے کے درجے میں ہیں. جیسے ناطق ہے، بولنے والا صحیح تندرست آدمی ہے، اس کی تمام عبارات درست ہوتی ہیں، ایسے ہی جو گونگا ہے، پیدائشی گونگا ہے، تو اس کے بھی اشارے متعین ہو جاتے ہیں. وہ اشارے سے کسی بات کو کہتا ہے تو اس کے اشارے اس کی عادت میں داخل ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، تو اس کے اشارے سے وہی احکام ثابت ہوں گے جو ناطق کے کلام سے ثابت ہوتے ہیں، بولنے والے کے کلام سے ثابت ہوتے ہیں. مثلا نکاح، طلاق، اعتاق، رہن، اور جی اسی طرح ابرا یعنی کسی کو ذمہ داری سے بری کر دینا، اور اسی طرح بے و شرا، تمام احکام جو بولنے والے کے ہیں وہی احکام جو ہے گونگے کے متعینہ اشاروں سے بھی ثابت ہوں گے، گونگے کے متعینہ اشاروں سے بھی وہ احکام ثابت ہو جائیں گے. لیکن یہاں گونگے سے پیدائشی گونگا مراد ہے، اس لیے کہ اس ہو گئی ہو
اور ممکن ہے کہ علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر کوئی گونگا ایسا ہو کہ بھائی اس کی اچانک زبان بند ہوئی اور اب علاج کے بعد بھی وہ درست نہیں ہو پا رہا ہے, تو پھر اس کا حکم بھی پیدائشی گونگے کی طرح ہوگا. لیکن اگر کسی عارضے کی وجہ سے کسی کی زبان بند ہو گئی ہے تو اس کا حکم وہ نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن بعد معالجے کے بھی اگر ٹھیک نہ ہو اور بالکل وہ اسی طرح ہو جائے کہ اب اسی طرح رہے گا یہ, تو پھر اس کے اشارے بھی پیدائشی گونگے کی طرح سمجھے جائیں گے. الاشارات المعہودۃ لاخرس کعبارۃ الناطق, گونگے کے متعینہ اشارے بولنے والے کی عبارت کی طرح ہیں. یعنی بولنے والا جیسے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, بے وشیدہ کر سکتا ہے, نکاح کر سکتا ہے, ایسے ہی گونگے کے متعینہ اشارے ہوں گے اور گونگے کے اشارات سے بھی وہ چیزیں متعین ہو جائیں گی. قاعدہ نمبر 29, الاصل اضافت الحادث الى اقرب اوقاته, نئی پیش آنے والی حالت کو اس کے قریب ترین وقت کی طرف منسوب کرنا اصل ہے. یہ ضابطہ ہے کہ کوئی امر اگر ایسا پیش آ گیا جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ کب سے یہ امر پیش آیا ہے, یہ معاملہ کب سے پیش آیا ہے, تو اس ضابطے میں اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جائے گا. تو جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ کب سے یہ معاملہ پیش آیا ہے, تو اسے اس کے قریب ترین وقت کی طرف منسوب کریں گے. مثلا کسی کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نے وہ نجاست دیکھی, تو جب سے اب اس کا قریب ترین وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ قریب ترین وقت وہ ہے کہ یہ آخری مرتبہ جب استنجے میں گیا تھا, آخری مرتبہ جب اس کو حدث ہوا تھا, حدث کی وجہ سے یہ استنجے میں گیا تھا, تو اس وقت سے اس نجاست کو اس کے کپڑے میں شامل مانا جائے گا, اس کے کپڑے میں سمجھی جائے گی کہ اسی وقت نجاست لگی ہوگی, اور اس کے بعد جو اس نے نماز وغیرہ پڑھی ہے اس کا اعادہ ضروری ہوگا اگر نجاست اس قدر لگی ہے کہ جو مانے نماز ہے. اور اسی طرح کپڑے پر منی دیکھی تو اسے آخری نیند کی طرف پھیرا جائے گا, آخری مرتبہ کب سویا تھا اس کی طرف اس کو پھیرا جائے گا. مثلا کسی نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے کپڑے پر منی دیکھی اور وہ ظہر سے پہلے سویا تھا, تو اس ظہر سے پہلے جو سویا تھا اس سونے کی طرف اس کو پھیرا جائے گا, اس لیے کہ قریب ترین وقت یہی ہے. فجر سے پہلے جو سویا تھا اس سونے کی طرف اس کو محمول نہیں کیا جائے گا, نہیں پھیرا جائے گا, اس لیے کہ قریب ترین وقت جو ہے وہ ظہر سے پہلے چونکہ یہ سویا ہے, تو اسی سونے پر اس کو محمول کیا جائے گا کہ ہاں اس وقت یہ سویا ہے اور اسی وقت گویا اسے احتلام وغیرہ ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ منی اس کے کپڑے پر لگی ہے. لہذا یہ صرف ظہر کی نماز کا اعادہ کرے گا, فجر کی نماز کا اعادہ نہیں کرے گا, فجر کی نماز کا اعادہ نہیں کرے گا. تو اس قاعدہ نمبر 29, الاصل اضافت الحادث الى اقرب اوقاته, نئی پیش آنے والی حالت منسوب ہوگی اس کے قریب ترین وقت کی طرف. یہ گویا اصل ہے, ضابطہ ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں اس کی, آپ الاشباہ والنظائر میں تلاش کریں. قاعدہ نمبر 30, الاصل براءۃ الذمۃ, اصل ذمہ داری کا بری ہونا ہے, ذمہ داری سے بری ہونا ہے. اس کی مثال اور اس طرح کا ضابطہ جو ہے پیچھے بھی گزر چکا ہے. مثلا کسی نے کسی پر دین کا دعویٰ کیا اور وہ شخص انکار کرے کہ میرے اوپر کوئی دین نہیں ہے, تو جو انکار کرنے والا ہے اس کا قول معتبر ہوگا, اس لیے کہ اصل جو ہے ذمہ داری سے بری ہونا ہے. تو جو اصل کا قائل ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے اور اسی کا قول جو ہے معتبر ہوتا ہے. اور جس نے دوسرے پر دین کا دعویٰ کیا ہے تو وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے, اس لیے کہ شغل ذمہ کا وہ دعویٰ کر رہا ہے, اور شغل ذمہ جو ہے یہ خلاف اصل ہے. لہذا اس کو بینہ پیش کرنے ہوں گے, بینہ پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر بینہ پیش نہیں کرتا ہے تو جو انکار کر رہا ہے کہ میرے اوپر کچھ نہیں ہے اس کا قول معتبر ہوگا. الاصل براءۃ الذمۃ, اصل ذمہ داری سے بری ہونا ہے. یا مثلا مقدار میں اور قیمت میں اختلاف ہو جائے, مثلا کسی نے کسی کا کوئی سامان تلف کر دیا, کوئی سامان تلف کر دیا یا تلف ہو گیا, تو جس کا سامان تھا وہ مقدار اور قیمت میں
اضافے کا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے اتنا میرا سامان تھا اور اتنی اس کی قیمت تھی، آپ نے وہ تلف کیا ہے، اور تلف کرنے والا یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو صرف اتنا تھا، یعنی اس کی مقدار کم بتا رہا ہے، تو پھر تلف کرنے والے کا قول ہی یمین کے ساتھ معتبر ہوگا۔ ہاں اگر جو زائد کو ثابت کر رہا ہے کہ میری مقدار اتنی تھی اور اس کی قیمت اتنی ہے، تو چونکہ وہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے اور زیادتی کو ثابت کرنے والے کا قول جو ہے خلاف اصل ہے، اس لیے کہ اصل جو ہے ذمہ داری سے بری ہونا ہے، لہذا اس کو بینہ پیش کرنے ہوں گے۔ بہرحال کوئی بھی ایسی صورت ہو جہاں ذمہ داری سے بری ہونا پایا جا رہا ہو، تو جو ذمہ داری سے بری ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ذمہ بری ہے، اس کا قول معتبر ہوگا، اور جو شغل ذمہ کا دعویٰ کر رہا ہے تو چونکہ وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا قول اس کو بینہ پیش کرنے ہوں گے، اس کا قول معتبر نہیں ہوگا بغیر بینہ کے۔ الاصل براءۃ الذمتی، اصل ذمہ داری سے بری ہونا ہے۔ قاعدہ نمبر 31، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، اصل بقا ہے اس چیز کی جس پر وہ تھی، یعنی اصل جو ہے کسی چیز کا اسی حالت پر باقی رہنا ہے جس حالت پر وہ تھی، یا دوسرے الفاظ میں اسے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کام کسی وقت ثابت ہو چکا ہو تو دوسرے وقت بھی اس کے باقی رہنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر کوئی کام کسی وقت ثابت ہو چکا ہو تو دوسرے وقت بھی اس کے باقی رہنے کا حکم دیا جائے گا، اور فقہا نے اس قاعدے کو استصحاب قرار دیا ہے۔ فقہا اس قاعدے کو گویا استصحاب قرار دیتے ہیں، الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ استصحاب کے لغوی معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے چمٹے رہنا اور جدا نہ ہونا، ایک دوسرے سے چمٹے رہنا اور جدا نہ ہونا، اور اصطلاحی معنی کوئی وجہ تغیر پیش نہ آنے کی وجہ سے سابقہ حکم کے برقرار رکھنے کو استصحاب کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا بتائے؟ کوئی وجہ تغیر پیش نہ آنے کی وجہ سے سابقہ حکم کے برقرار رکھنے کو استصحاب کہا جائے گا، استصحاب کہتے ہیں۔ جیسے مثلا کوئی شخص باوضو ہے اور اس کو وضو کے باقی رہنے میں شک ہو گیا، تو وضو کے بقا کا حکم لگایا جائے گا، وضو کے بقا کا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح اگر حدث کا یقین ہو اور طہارت میں شک ہو گیا تو حدث کے بقا کا حکم لگایا جائے گا۔ بہرحال فقہا نے اس قاعدے کو استصحاب قرار دیا ہے، یعنی جو حالت پہلے سے چلی آ رہی ہے اسی کے باقی رہنے کا حکم لگایا جائے۔ کوئی کام اگر کسی وقت ثابت ہو چکا ہے تو دوسرے وقت بھی گویا اس کے باقی رہنے کا ہی حکم دیا جائے گا۔ استصحاب کی بنیادی طور پر 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اشیاء کا اصل حکم یعنی اباحت کو باقی رکھا جائے۔ اشیاء کا جو اصل حکم ہے، یعنی آگے یہ قاعدہ آ رہا ہے، بالکل تیسرا قاعدہ یہی ہوگا۔ تو اشیاء کا اصل حکم یعنی اباحت کو باقی رکھنا جب تک کہ کوئی دلیل ممانعت نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں۔ لہذا اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، لہذا اباحت کو باقی رکھا جائے۔ اور نمبر 2، جن چیزوں میں کسی بات کا نہ پایا جانا اصل ہے، جن چیزوں میں کسی بات کا نہ پایا جانا اصل ہے، ان میں ان کے عدم کو باقی ماننا، ان میں ان کے عدم کو باقی ماننا۔ جیسے ذمے کا بری ہونا اصل ہے، نہ کہ ذمے کا مشغول ہونا، لہذا شغل براءت ذمہ ہی اصل ہوگا، شغل ذمہ خلاف اصل ہوگا۔ جو اس کے خلاف کا یعنی شغل ذمہ کا دعویٰ کرے گا تو چونکہ اس کا دعویٰ خلاف اصل ہے، بینہ پیش کرنے ہوں گے، اور جو براءت ذمہ کہہ رہا ہے تو اس کا دعویٰ اصل کے موافق ہے، اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور نمبر 3، کسی حکم کے ثبوت کے لیے شریعت نے جو سبب مقرر کیا ہے، اس سبب کے پائے جانے کے ثبوت کے بعد اس حکم کو اس وقت تک مشروط مانا جائے جب تک کہ اس کے سبب کے فوت ہو جانے پر کوئی دلیل نہ آ جائے۔ یعنی شریعت نے کسی حکم کے ثبوت کے لیے ایک سبب مقرر کر دیا ہے، تو جب وہ سبب اس سبب کا ثبوت ہو چکا، تو جب وہ اس سبب کا ثبوت ہو چکا ہے تو اب اس حکم کو جو ہے مشروط مانا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ سبب کے فوت ہو جانے پر دلیل نہ آ جائے۔
جب تک وہ سبب کے فوت ہونے پر کوئی دلیل نہ آ جائے. مثلا عقد نکاح سے زوجیت ثابت ہوگی، عقد نکاح سے زوجیت ثابت ہوگی. اب جب تک فرقت کا ثبوت نہ ہو اس نکاح کو باقی ہی سمجھا جائے گا. جب تک فرقت کا، طلاق وغیرہ کا ثبوت نہ ہو اس نکاح کو باقی ہی سمجھا جائے گا، چونکہ عقد نکاح سے زوجیت ثابت ہو چکی ہے. عقد نکاح گویا ایک سبب ہے، اس سے زوجیت، میاں بیوی بن گئے وہ آپس میں. اب جب تک فرقت کا ثبوت نہ ہو تو اس نکاح کو باقی ہی سمجھا جائے گا. تو استصحاب کی بنیادی طور پر 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں. اشیاء کا اصل حکم یعنی اباحت کو باقی رکھا جائے، اور جن چیزوں میں کسی بات کا نہ پایا جانا اصل ہے تو ان میں ان کے عدم کو باقی رکھا جائے، اور کسی حکم کے ثبوت کے لیے شریعت نے جو سبب مقرر کیا ہے اس سبب کے پائے جانے کے ثبوت کے بعد اس حکم کو اس وقت تک مشروط مانا جائے گا جب تک کہ اس سبب کے فوت ہو جانے پر کوئی دلیل نہ آ جائے. جیسا کہ بتایا کہ عقد نکاح سے زوجیت ثابت ہوگی، اب جب تک کہ فرقت کا ثبوت نہ ہو اس نکاح کو باقی ہی سمجھا جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ استصحاب جو ہے اس وقت معتبر ہے جب کوئی اور دلیل موجود نہ ہو. کوئی اور دلیل موجود نہ ہو تو استصحاب اس وقت معتبر ہے. اگر کوئی دلیل واضح پائی جا رہی ہے، ظاہر دلیل پائی جا رہی ہے تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا، پھر استصحاب کو دلیل نہیں بنائیں گے. اور حنفیہ کے نزدیک استصحاب صرف حقوق کے لیے دافع تو بنتا ہے، مثبت نہیں بنتا. استصحاب حقوق کے لیے دافع ہے، مثبت نہیں ہے. جیسے ایک مفقود شخص ہے، مفقود الخبر شخص ہے، تو جب تک موت کی دلیل متحقق نہ ہو جائے کہ وہ مر چکا ہوگا تو اسے زندہ ہی سمجھا جائے گا اور اس کے مال میں ورثہ کا حق ثابت نہیں ہوگا. تو گویا دافع بنا، یعنی اس کے مال میں وراثت کا حق ثابت، ورثہ کا حق ثابت نہیں ہوا. لیکن استصحاب جو ہے حقوق کے لیے مثبت نہیں ہے، یعنی مفقود کے مورث کی اگر موت ہو جائے تو مورث کے متروکہ میں مفقود وراثت کا حقدار بھی نہیں ہوگا. چونکہ بتایا گیا کہ استصحاب حقوق کے لیے دافع تو بنتا ہے، مثبت نہیں بنتا. لہذا جب تک موت کی دلیل متحقق نہ ہو تو اسے زندہ سمجھا جائے گا اور اس کے مال میں ورثہ کا حق ثابت نہیں ہوگا. لیکن مفقود کے مورث کی اگر موت ہو جائے تو مورث کے متروکہ مال میں مفقود وراثت کا حقدار بھی نہیں ہوگا، مفقود وراثت کا حقدار بھی نہیں ہوگا. تو احناف کے یہاں استصحاب صرف حقوق کے لیے دافع ہے، مثبت نہیں ہے. قاعدہ نمبر 31، الاصل بقاء ما کان علی ما کان. اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ شے کو اسی حالت پر باقی رکھنا ہے جس حالت پر وہ تھی. قاعدہ نمبر 32، الاصل فی الابضاع التحریم. اصل شرمگاہوں میں تحریم ہے. ابضاع بضعن کی جمع ہے، شرمگاہ کو کہا جاتا ہے، عورت کی شرمگاہ کو. تو اصل جو ہے بضع کے اندر، شرمگاہ کے اندر وہ حرمت ہے، تحریم ہے. اسی وجہ سے جو ہے اصلاً جو ہے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن ایک ضرورت ہے، ضرورت ہے تو ضرورت کی وجہ سے اسے مباح قرار دیا گیا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد جو ہے عورت کی ملک متاع کا مالک بن جاتا ہے. جو عورت کی ملک متاع ہے، متاع جو ہے عورت کی، وہ گویا شوہر کی ملکیت میں ہوتی ہے. حالانکہ آزاد مرد ہو یا عورت ہو اس پر کسی کا قبضہ یا اس پر کسی کی ملکیت یہ غیر مشروع ہے. لیکن بہرحال نسل انسانی کی بقا کی ضرورت کی وجہ سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے، مباح قرار دیا گیا ہے. ورنہ اصل جو ہے شرمگاہوں میں وہ تحریم ہے، حرمت ہے. اسی وجہ سے جو ہے شرمگاہوں میں تحری جائز نہیں ہے، فروج میں تحری جائز نہیں ہے. مثلا کسی نے جو ہے کسی کی 4 باندیاں ہیں، اس نے ان میں سے ایک کو آزاد کر دیا لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ کس کو آزاد کیا ہے، بھول گیا. تو اب وہ تحری کرے کہ بھئی میں نے کس کو آزاد کیا تھا، کس کو نہیں کیا تھا، تو تحری کر کے وہ کسی ایک سے بھی اب وطی نہیں کر سکتا ہے، کسی ایک سے بھی وہ وطی نہیں کر سکتا ہے.
ایسے ہی بیچنے کے لیے بھی اس میں جو ہے تحری نہیں چلے گی۔ ایسے ہی کسی کی 4 بیویاں ہیں، اس نے جو ہے ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دی اور پھر بھول گیا کہ کس کو طلاق دی ہے، تو اب تحری کر کے جو ہے وہ کسی سے بھی وطی نہیں کرے گا، یعنی اس صورت میں بھی یہی حکم ہوگا، اس لیے کہ اصل جو ہے وہ شرمگاہوں میں تحریم ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت حلت اور حرمت کے درمیان دونوں کا تقابل ہوتا ہے تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ ضابطہ ابھی پیچھے گزرا تھا، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی 2 بہنوں کو بطور وطی کے جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، مثلا 2 حقیقی بہنوں کو، چاہے باندی کے طور پر ہی صحیح، چونکہ باندیوں سے وطی کرنا جائز ہوتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ ایک آیت ان کو حلال قرار دے رہی ہے اور دوسری آیت ان کو حرام قرار دے رہی ہے، لہذا فالتحریم احب الینا، تحریم ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے، لہذا حلت اور حرمت کے تقابل کے وقت حرمت کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو مستقل یہ ضابطہ ہے، الاصل فی الابضاع التحریم، اصل شرمگاہوں میں تحریم ہے، حرمت ہے۔ قاعدہ نمبر 33، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ اصل چونکہ اشیاء میں اباحت ہے، لہذا اگر کوئی صورت ایسی پیش آ گئی کہ وہاں معاملہ مشکل ہو، مثلا کسی جانور کا معاملہ مشکل ہو گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اصل کے اعتبار سے اسے مباح قرار دیا جائے گا۔ یا کسی کے بارے میں یہ کسی نہر کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ نہر مملوک بھی ہو سکتی ہے اور مباح بھی ہو سکتی ہے، تو اصل چونکہ اشیاء میں اباحت ہے تو اسے مباحی قرار دیا جائے گا اور اس نہر کے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اصل جو ہے اشیاء میں اباحت ہے۔ لیکن اس میں آپ یاد رکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پہلے تو یہ ضابطہ تھا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، لیکن اب یہ کہنا چاہیے اور اس پر فتویٰ دیا جانا چاہیے کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے، جب تک جو ہے اباحت کی دلیل نہ آ جائے، جب تک اباحت کی دلیل نہ آ جائے، اس لیے کہ آج کل جو ہے گڑبڑ زیادہ ہونے لگی ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب یہ کہنا چاہیے کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے جب تک اباحت کی دلیل نہ آ جائے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ حرام چیزوں سے لوگ جب ہی بچ سکتے ہیں جب تک جو ہے اصل اشیاء کے اندر حرمت کو مان لیا جائے۔ اگر اصل اشیاء میں حرمت ہے تو پھر لوگ احتیاط رکھیں گے جب تک کہ اباحت کی دلیل نہ آ جائے، اباحت کی دلیل انہیں ڈھونڈنی پڑے گی، تلاش کریں گے وہ، لہذا حضرت تھانوی کی رائے یہ ہے بہرحال۔ قاعدہ نمبر 34، الاصل فی الصفات العارضۃ العدم، صفات عارضہ میں اصل عدم ہے، نہ ہونا ہے۔ صفات اصلیہ جو شے کے ساتھ بالکل اصل ہیں، یعنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ اس کے ساتھ لازم ہوتی ہیں، اور صفات عارضہ جو عارضی طور پر اس کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہیں، تو اصل جو ہے صفات عارضہ میں نہ ہونا ہے۔ مثلا مضارب اور رب المال میں اگر نفع کے تعلق سے اختلاف ہو گیا، مضارب کہتا ہے کہ راس المال میں نفع بالکل نہیں ہوا اور رب المال کہتا ہے کہ 1000 کا نفع ہوا ہے، تو چونکہ صفات عارضہ ہے، نفع کا ہونا یہ صفات عارضہ میں سے ہے، اس وجہ سے مضارب کا قول معتبر ہوگا، اور رب المال جو یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 کا نفع ہوا ہے اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اس لیے کہ صفات عارضہ میں اصل نہ ہونا ہے، اصل نہ ہونا ہے۔ ایسے ہی بائع اور مشتری میں اختلاف ہو گیا، مثلا مشتری کہتا ہے کہ اس میں عیب آپ کے پاس ہی موجود تھا لہذا آپ اس کو واپس کریں، بائع کہتا ہے کہ نہیں اس میں تو عیب نہیں تھا، تو بائع کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ اصل جو ہے مبیع کا عیب سے صحیح اور سالم ہونا ہے، یہ اس کی جو ہے صفت اصلی ہے، اور اس میں کسی عیب کا ہو جانا یہ صفت عارضی ہے، تو گویا بائع جو ہے صفات عارضی کا منکر ہے، اور صفات عارضہ میں اصل نہ ہونا ہی ہے، لہذا بائع کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوگا، اور مشتری جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں عیب موجود تھا، آپ کے پاس ہی وہ عیب تھا، تو اس کو بہرحال دلیل پیش کرنی پڑے گی۔
الاصل فی الصفات العارضۃ العدم، صفات عارضہ میں اصل عدم ہے، نہ ہونا ہے۔ قاعدہ نمبر 35، الاصل فی الکلام الحقیقت، اصل کلام میں حقیقت ہے، یعنی کلام کے حقیقی معنی مراد لینا ہی اصل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کلام کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں گے، اور اگر حقیقی معنی مراد نہ لیے جا سکتے ہوں تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اگر مجازی معنی بھی مراد نہ لیے جائیں تو پھر وہ کلام محمل ہوگا، لغو قرار دیا جائے گا، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ بہرحال کلام میں اصل جو ہے حقیقت ہے، یعنی حقیقی معنی مراد لیے جائیں گے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے۔ تو یہ ما نکاح آباؤکم من النساء، ما نکاح میں جو ہے یہ نکاح وطیعہ کے معنی میں ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے جن عورتوں سے وطی کی ہو ان سے جو ہے تم نکاح نہ کرو۔ تو یہ جو ہے اس کے حقیقی معنی چونکہ وطی کے ہی ہیں، نکاح کے حقیقی معنی وطی کے ہیں، اس وجہ سے جو ہے اس کو اس پر محمول کیا جائے گا۔ چنانچہ باپ کی جو مزنیاں ہیں وہ حرام ہوگی جیسا کہ باپ کی حلیلہ حرام ہوتی ہے۔ تو باپ کی مزنیہ جو ہے حرام ہوگی، چونکہ ماں نہ کہا یہ وطیعہ کے معنی میں ہے، یعنی جس نے جن عورتوں سے تمہارے آباء و اجداد نے وطی کی ہو۔ اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر وطی کی ہو تو حرام ہے، لیکن اگر صرف نکاح کیا ہو، عقد کیا ہو، عقد نکاح کیا ہو اور وطی نہ کی ہو تو گویا وہ حلال ہے، وہ حلال ہونی چاہیے، حالانکہ وہ بھی حرام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی حرمت جو ہے وہ اجماع کی وجہ سے ہے، یعنی اگر عقد صحیح کیا ہو باپ نے اور وطی نہ کی ہو تو بھی جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی حرمت جو ہے وہ اجماع کی وجہ سے ہے، وہ اجماع کی وجہ سے ہے، لہذا حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا لازم نہیں آئے گا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء میں ما نکاح میں ما وطیعہ مراد ہے، یعنی کلام کے حقیقی معنی، نکاح کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں گے۔ لیکن حقیقی معنی اگر مراد لینے متعذر ہو جائیں تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور پھر مجاز ہی پر عمل کیا جائے گا۔ جیسے کسی نے قسم کھائی، پیچھے جو مثال گزری ہے کہ درخت سے نہیں کھائے گا تو درخت کے پھل مراد ہوں گے، اس لیے کہ عین درخت کا کھانا متعذر ہے، تو اب مجازی معنی ہی مراد لیے جائیں گے۔ اب اگر عین درخت کو کھائے گا تو وہ شخص حانث نہیں ہوگا، پھل کے کھانے سے ہی حانث ہوگا۔ اگر عین درخت کے کھانے سے حانث ہوگا تو پھر حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقی معنی متعذر نہ ہو بلکہ حقیقی معنی پر عمل ممکن ہو، مثلا کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کام نہیں کرے گا، فلاں چیز نہیں خریدے گا، مثال کے طور پر قسم کھائی اس نے، تو اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ خود نہیں خریدے گا، اور مجازی معنی یہ ہے کہ وکیل سے بھی نہیں خریدوائے گا، یعنی وکیل بنا کر کے بھی نہیں خریدے گا، تو یہ مجازی معنی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ حقیقی معنی پر عمل ممکن ہے لہذا اب مجازی معنی مراد نہیں لے جائیں گے۔ تو اگر خود خریدے گا تو حانث ہوگا، اور اگر وکیل کے ذریعے خریدوائے گا تو حانث نہیں ہوگا، وکیل کے ذریعے اگر خریدوائے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ تو حقیقی معنی پر چونکہ یہاں پر عمل ممکن ہے۔ الاصل فی الکلام الحقیقت، اصل کلام میں حقیقت ہے، یعنی حقیقی معنی ہی مراد لینا اصل ہوتا ہے، اور پھر وہ بعد کی بات ہے کہ حقیقت اگر متعذر ہو تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ چلو آج اتنا ہی۔